صبح کی ٹھنڈی میٹھی کرنیں جیسے ہی جیلانی ہاؤس میں داخل ہوئیں تو سب گھر والے بھی نیند کو خیر آباد کہہ کر ایک خوبصورت دن کو دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، سوائے ایک شخصیت کے جسے نیند سے بہت محبت تھی۔ ماہرہ منہ پر کمبل لپیٹے بے سود سو رہی تھی کہ ماں نے آ کر پیار سے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا تو ماہرہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو روشنی سے بچایا۔ ماما یار کیا کرتی ہیں، سونے دینا، وہ جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی۔ فاخرہ بیگم نے پیار سے بیٹی کے بال درست کیے۔ بیٹا، تم نے خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ جلدی اٹھا دینا، آج تم نے بھائی کے ساتھ یونیورسٹی بھی تو جانا ہے نا، اور کوئی اتنی جلدی نہیں جگایا میں نے، ابھی تمہیں تیار ہونے میں بھی اتنا وقت لگے گا۔ فاخرہ بیگم کچھ اور ہی بولنے والی تھی، لیکن ماہرہ نے جب یونیورسٹی کا نام تھا تو جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ یار ماما کیا کرتی ہیں، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور آج تو میرا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، اور آپ کا کھڑوس بیٹا مجھے گھر ہی چھوڑ جائے گا اگر میں لیٹ ریڈی ہوئی تو۔ ایک جھٹکے سے کمبل کو پرے پھینکتے وہ بہت تیزی سے اٹھی تھی اور سلیپر پہن کر واش روم گھس گئی۔ ماں اس کی اس جلد بازی پر ہنستی ہوئی کچن میں آ گئی کہ جلدی سے اس کا ناشتہ تیار کر دے، نہیں تو وہ ایسے ہی بھوکی چلی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نکسک سے تیار ہو کر سیڑھیاں اترتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ عادل جو اس کا بڑا بھائی تھا وہ اس سے پہلے ہی ناشتے کی ٹیبل پر تھا۔ بھائی دیکھیں میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گئی نا، اگر ٹائم نہیں ہے تو میں ناشتہ نہیں کرتی۔ عادل نے پیار سے بہن کے یونیورسٹی جانے کے اس شوق کو دیکھا اور کہا، تم اگر لیٹ بھی ہو جاؤ گی نا تو وہاں کوئی ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا تمہارے لیے کہ تم لیٹ آئی ہو اور تمہیں پنشمنٹ ملے گی۔ میری پیاری بہن کوئی دیر نہیں ہوئی، یہاں آ کر بیٹھو، آرام سے ناشتہ کرو، پھر ہم چلتے ہیں۔ عادل کو اپنی چھوٹی بہن سے بے انتہا محبت تھی۔ اکثر لڑکے جب ان کی بہنیں یونیورسٹی جانے کی عمر کو پہنچتی ہیں تو وہ ان کو کسی دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواتے ہیں اور خود کسی اور میں، تاکہ وہ ان کے کرتوت نہ دیکھ سکیں۔ لیکن عادل کی اس معاملے میں سوچ اکثر مختلف تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ جب چھوٹی بہن یونیورسٹی جانے کی عمر کو پہنچی تو اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھے گا اور کسی کا برا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دے گا۔ دونوں نے ناشتہ کیا اور ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ پیچھے سے ماں ان دونوں کی محبت کو دیکھ کر مسکرائیں اور یہ محبت ہمیشہ قائم رکھنے کی دعا دی۔ اور اب چلتے ہیں کہانی کے دوسرے دو اہم کرداروں کی جانب۔ آپی، آپ تیار ہو کر باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ حالہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ پہلے تو وہ خود ہی وین پر یونیورسٹی چلی جاتی، لیکن جب سے اس کے چھوٹے بھائی التمش نے یونیورسٹی جانا سٹارٹ کیا تھا تو وہ دونوں بائک پر ہی جاتے۔ اب بھی حالہ کو معلوم تھا کہ جتنی دیر میں وہ تیار ہوگی، ناشتہ کرے گی، اتنی دیر میں التمش صاحب کی ہیر تیار ہوگی۔ وہ غصے سے التمش کی بائک کو ہیر کہتی۔ جس طرح سے وہ اس کی کیئر کرتا، کسی کو بھی اسے ہاتھ نہ لگانے دیتا، ہر وقت صاف رکھتا، یونیورسٹی جانے سے پہلے تو خاص طور پر اس کی صفائی کرتا۔ حالہ اس کام سے بہت چڑھتی تھی، اسی لیے تو التمش کو چڑھانے کے لیے اس کی بائک کو ہیر ہیر کہہ کر بلاتی۔ ارے آپی، تم کیا جانو اس بائک کی اہمیت کو، آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے کیسے ٹیوشن پڑھا پڑھا کر پیسے اکٹھے کیے اور یہ ہیوی بائک لی ہے۔ ایک ہی تو شوق ہے میرا، مجھے اپنی بائک بہت پسند ہے اور میں اس کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا۔ چلے آئیں جلدی سے بیٹھیں، آلریڈی ہم 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی حالہ کی بے قرار نظریں عادل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ حالہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ عادل ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور حالہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور عادل بھی تو اسے پوری کلاس میں خصوصی توجہ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حالہ کے دل میں عادل کی محبت آہستہ آہستہ اپنی جڑیں پوری طرح سے جما چکی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ آج تک کبھی بھی عادل نے اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن حالہ سمجھتی تھی کہ کچھ باتیں احساسات کی صورت میں محسوس کی جاتی ہیں۔ وہ محسوس کرتی تھی عادل کا اپنی طرف دیکھنا۔ بلا شبہ حالہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور معصوم بھی، یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کی طرح بے پردہ نہیں تھی، سر پر دوپٹہ جما کر رکھتی۔ عادل کلاس کا سیار تھا۔ حالہ جانتی تھی کہ عادل یونیورسٹی کی بہت ساری لڑکیوں کا کرش ہے، لیکن وہ جب حالہ کے ساتھ ہوتا وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی۔ اب بھی وہ ادھر ادھر عادل کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اسے عادل کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے اپنے کلاس میٹ سے پوچھا کہ عادل کہاں ہے؟ یار آج وہ اپنی بہن کو ساتھ لایا ہے، اس کا انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن وغیرہ کروا رہا ہے۔ اور حالہ، میں تمہیں کیا بتاؤں، عادل تو جتنا خوبصورت تھا ہی، اس کی بہن اس سے 10 قدم آگے ہے، اتنی حسین، اتنی پیاری کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔
بالکل موم کی گڑیا جیسی لگ رہی ہے۔ حالہ اپنی دوست کو اس تفصیل سے بتائی گئی بات کو غور سے سنتی کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ وہ بھی انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگی، کیونکہ التمش کو بھی کچھ ہفتے پہلے ہی انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ملا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی حالہ کو وہ دونوں بہن بھائی ایک جگہ کھڑے نظر آئے۔ حالہ نے پہلے سوچا کہ وہ ان کے پاس نہ جائے، پتہ نہیں عادل کی بہن اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتی، اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کے دباؤ کو محسوس کر کے جلدی سے مڑی۔ سامنے التمش جانچتی ہوئی نظروں سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ آپی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ آپ ادھر کیا کرنے آئی ہیں؟ کچھ نہیں، میں وہ تمہیں ہی۔ اس سے پہلے کہ حالہ کوئی بہانہ بناتی، عادل اور مائرہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ ارے حالہ، آپ ادھر؟ عادل کے منہ سے بھی اتنا ہی نکلا تھا کہ حالہ نے تھوڑا جھجکتے بھائی کی جانب دیکھا، پھر جلدی سے بولی، التمش، یہ عادل ہیں، میرے کلاس میٹ، اور عادل یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ التمش ابھی کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں اس نے انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ عادل نے مسکراتے ہوئے التمش سے ہاتھ ملایا۔ التمش نے بھی مسکراتے ہوئے عادل کا ہاتھ گرم جوشی سے تھاما، پھر عادل بولا، حالہ یہ میری چھوٹی بہن ہے اور آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ یہ میڈم بھی انگلش ڈپارٹمنٹ میں آنے کی خواہش مند تھیں، اب دیکھو یہ دونوں کیا کرتے ہیں۔ مائرہ نے جب حالہ سے ہاتھ ملایا تو حالہ سچ میں اس کی خوبصورتی کی قائل ہو گئی۔ اس قدر نرم و ملائم ہاتھ کو تھام کر حالہ بے اختیار بول اٹھی، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ کی بہن، اور مائرہ اپنی اس تعریف پر شرما کر رہ گئی۔ التمش نے بھی عادل کی بہن کو ایک نظر دیکھا، اسے وہ بہت معصوم سی لگی۔ ارے التمش، آپ تو آلموسٹ ایک منتھ سے یہاں ہیں، مجھے فکر ہو رہی تھی کہ میری بہن کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر میری چھٹکی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو پلیز اسے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ تک لے آنا۔ میں تو بہت چاہتا تھا کہ مائرہ بھی میری ڈپارٹمنٹ میں ہی ایڈمیشن لے تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں، لیکن یہ انگلش میڈم کو انگریزی پر عبور حاصل کرنا ہے۔ ارے عادل بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں، یونیورسٹی لیول تک پہنچ گئی ہوں، تو اتنا تو معلوم ہوگا ہی مجھے کیا چاہیے اور کس کی ہیلپ لینی ہے کس کی نہیں لینی۔ التمش نے اپنی ہنسی روکی۔ جی عادل، آپ بے فکر رہیں، میں پورا خیال رکھوں گا، اگر کچھ چاہیے ہوا تو آپ کو بتا دوں گا۔ چلے میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ مائرہ، آپ نے بھی تو کلاس لینی ہوگی نا، آج فرسٹ ڈے ہے۔ آئیں، سیم ہی کلاس روم ہے ہمارا، چلیں چلتے ہیں۔ مائرہ نے جھجکتے ہوئے بھائی کی جانب دیکھا۔ عادل بھی یہی کہنے والا تھا۔ ہاں بیٹے، تم جاؤ نا کلاس میں، انشاءاللہ میری بہن بہت اچھا پڑھے گی اور ٹاپ کرے گی۔ چلو میری بھی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، آئیں حالہ ہم بھی چلتے ہیں۔ مائرہ اور التمش اپنی کلاس کی جانب بڑھے۔ حالہ نے چور نظروں سے بھائی کی جانب دیکھا اور دل سے دعا کی کہ اسے بھی اس قدر پیاری بیوی ملے، اور اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے عادل کو دیکھا۔ حالہ کے دیکھنے پر عادل نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ وہ اس خوبرو نوجوان کی رفاقت میں ہمیشہ ہی خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ چلتے چلتے اس کے دل سے بے اختیار یہ دعا بھی نکلی کہ یہ شخص اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے، ہمیشہ ایسے ہی ساتھ کھڑا رہے۔ لیکن کچھ دعائیں پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دل کا روگ بن جاتی ہیں۔ کچھ مہینوں بعد تک وہ چاروں آپس میں ایسے گھل مل گئے جیسے ایک ہی گھر سے تعلق رکھتے ہوں۔ التمش مائرہ کا خیال رکھتا، وہ ان چاروں میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے اسے جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو التمش اس کی مدد کرتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چاروں ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف ہو گئے۔ عادل کو اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی، اور التمش اپنے دل میں مائرہ کی محبت سینچ سینچ کر رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب حالہ کا حال بھی اپنے بھائی سے مختلف نہیں تھا۔ وہ عادل کو دل و جان سے چاہتی تھی، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عادل کیا چاہتا ہے۔ ایک دن عادل اور مائرہ یونیورسٹی سے واپس گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں انہیں حالہ اور التمش روڈ کنارے کھڑے نظر آئے۔ مائرہ اچانک سے چیخ کر بھائی سے بولی، عادل بھائی گاڑی روکیں، دیکھیں نا وہ حالہ ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ عادل نے بھی ان کو دیکھ کر گاڑی کو بریک لگایا۔ اپنے قریب ایک بڑی ساری گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھ کر التمش چونکا۔ عادل گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، ارے التمش، کیا ہوا؟ عادل اور حالہ بھی دل میں شرمندہ ہوتے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج بائک کو پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اچانک ہی بند ہو گئی ہے اور اب سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ تھوڑی دور ورک شاپ ہے تو صحیح، لیکن آپ ہی کو ایسے چھوڑ کر کیسے جاؤں، بس یہی سوچ رہا تھا۔ ارے ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایسا کرو، بائک ورک شاپ پر کھڑی کر دو، ہم تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، اور میں تم دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔
عادل کے بولنے پر التمش دھیرے سے بولا، آپ کا بہت شکریہ، بس آپ ایسا کریں میں اپنی بائک ٹھیک کرواتا ہوں، آپ لوگ آپ ہی کو گھر چھوڑ دیں۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں، چلو آؤ حالہ، گاڑی میں بیٹھو۔ مائرہ نے بھی حالہ کا ہاتھ دھیرے سے تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حالہ کو مائرہ بالکل بچوں جیسی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عادل بولا، لگتا ہے آپ کے بھائی کو اپنی بائک سے بہت محبت ہے۔ مائرہ نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے اپنی بائک کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں سنتا، اتنا خیال رکھتا ہے اس کا، اور میں تو مذاق میں سے اس کی ہیر بھی کہتی ہوں کہ ہیر رانجھے کی جوڑی ہے۔ ان کی گاڑی میں تینوں کا بے ساختہ کہا گونج اٹھا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی بائک کو کبھی نہیں چھوڑتا، وقت سے پہلے ہی اس کے سارے کام کروا کر رکھتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ بات پر عادل بولا، چلیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، سواری ہی ہے نا، کبھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اندر ہی اندر اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلیں آپ مجھے گھر کا ایڈریس بتاتی جائیے۔ جی، ہمارے گھر کا ایڈریس اتنا مشکل نہیں ہے، یہ تھوڑا آگے جا کے لیفٹ ٹرن لیجیے گا، روڈ کے بالکل قریب ہی ہے ہمارا گھر۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی حالہ نے گھر کے اندر چلنے کی فرمائش کی۔ پلیز عادل، آپ لوگ آئیں نا گھر۔ ارے نہیں، پھر کبھی صحیح، انشاءاللہ پھر ضرور چکر لگائیں گے۔ مائرہ کو ماما کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے تو دیر ہو جائے گی۔ نہیں تو ضرور ہم رکتے، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ دونوں حالہ کو خدا حافظ بول کر آگے نکل گئے۔ حالہ دور نظروں سے اوجھل ہوتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو ماں نے آج گھر کو دھوبی گھاٹ بنا رکھا تھا، پورے گھر میں کپڑے دھو کر ڈالے ہوئے تھے۔ دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ شکر ہے عادل لوگ گھر کے اندر نہیں آئے، نہیں تو انہوں نے کیا سوچنا تھا۔ ارے بیٹا تم آ گئی، التمش کہاں ہے، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ ماں کے سوال پر حالہ نے تحمل سے جواب دیا، بائک خراب ہو گئی تھی، وہ ٹھیک کروا رہا ہے، میں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ آئی تھی، اس کی بہن بھی اس کے ساتھ تھی، اب یہ نہ کہیے گا کہ اکیلے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر آ گئی۔ التمش نے خود بٹھایا تھا مجھے ان کے ساتھ۔ وہ ماں کے کسی اعتراض کرنے سے پہلے ہی خود بول اٹھی، اور یہ آپ کیا کرتی ہیں امی، تھوڑے تھوڑے کر کے دھو لیا کریں، چلیں ہٹے میں آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں۔ پتہ ہے میں ان کو بولنے والی تھی کہ آ جائیں گھر ہمارے، وہ اتنے نفیس لوگ ہیں، گھر کے اندر بلا لیتی اور اگر وہ آ جاتے تو آپ گھر کا حال دیکھ لیں، مچھلی بازار لگ رہا ہے۔ حالہ جھنجھلاتے ہوئے بولنے لگی، بیٹا ہفتے بعد مشین لگاتی ہوں، لیکن پھر مجھے کوئی نہ کوئی چادر پردے دھونے والے نظر آ جاتے ہیں تو اسی لیے تھوڑے کپڑے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں تم یونیورسٹی سے تھک کر آئی ہو، رہنے دو، میں نے بس دھو لیے ہیں، یہ آخری 2 چادریں پھیلانے والی ہیں، میں کر لوں گی، تم جاؤ اندر، کھانا بنا ہوا پڑا ہے کچن میں، کھا لے جا کر، جیسے ہی بھائی آئے اسے بھی گرم کر کے دے دینا۔ حالہ عادل کے بارے میں سوچتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اسے بار بار یہی سوچ کر جھرجھری سی آ رہی تھی کہ شکر ہے وہ لوگ اندر نہیں آئے۔ بے شک حالہ کی فیملی ایک مڈل کلاس فیملی تھی، باپ واپڈا کے محکمے میں سرکاری ملازم تھا، کچھ زمینیں بھی تھیں، اسی لیے ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ آج کل کے دور میں 2 بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھانا کس قدر مشکل ہے یہ تو بس وہی جانتے تھے، لیکن حالہ عادل کے طور طریقے، اس کی گاڑی اور اس کی ڈریسنگ سے بہت امپریس تھی، اور اب تو جب سے اس نے مائرہ کو دیکھا تھا تو اس کا یقین اور پختہ ہو گیا تھا کہ یہ کافی امیر لوگ ہیں۔ بے شک عادل نے اس سے اب تک محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اسے 100% یقین تھا کہ عادل بھی اس سے بے حد محبت کرتا ہے، کیونکہ کلاس میں کبھی کبھی وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا سوائے حالہ کے، تو بس وہ اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہوتی کہ جب عادل لوگ ان کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے تو اگر ان کو ان کا رہن سہن یا گھر پسند نہ آیا تو وہ کیا کرے گی؟ عادل کے بغیر تو وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی کہ وہ کسی اور سے شادی کرے گی، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ عادل کو ہی مان لیا تھا۔ دوسری طرف التمش کے سینے میں بھی محبت کی آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کو وہ پسندیدگی سمجھ رہا تھا، اصل میں وہ محبت تھی۔ ایک دن مائرہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی تو اسے پوری یونیورسٹی ہی اداس اور بے رونق سی لگ رہی تھی۔ بالآخر اس نے خود سے اعتراف کر ہی لیا کہ وہ مائرہ کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری اور معصوم کہ کوئی بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ التمش نے نوٹ کیا تھا کہ یونیورسٹی کے اور بھی بہت سارے لڑکے مائرہ کو محبت بھری نظروں سے تکتے ہیں۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ جو خدشات اس کی بہن کے دل میں تھے، بالکل وہی ڈر التمش کے دل میں بھی تھا کہ اگر ایسا ہوا، اس نے مائرہ سے اپنے دل کی بات کہہ دی اور آگے سے انکار سننے کو ملا، یا وہ اپنے بھائی کو بتا دے تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اس لیے وہ بس چپ تھا،
اور صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ مائرہ کو جب بھی کسی چیز کی یعنی نوٹس یا اسائنمنٹ بنوانے کی ضرورت ہوتی تو وہ صرف التمش سے ہی کہتی، کیونکہ اسے بھی اس پوری یونیورسٹی میں اپنے بھائی کے بعد التمش ہی قابل اعتبار لگتا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے دل سے بالکل بے خبر اپنی اپنی پڑھائی میں مگن تھے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ایسا ہوا جس سے ان چاروں کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ مائرہ کی برتھ ڈے اور اس کے گھر والے دھوم دھام سے نہ منائے، ایسا پچھلے 21 سالوں سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب بھی عادل نے اپنی بہن کی برتھ ڈے کے لیے بہت کچھ پلان کر رکھا تھا۔ اس نے التمش اور حالہ کو بھی بہت اصرار سے بلایا تھا۔ شام کا فنکشن تھا۔ التمش کے گھر والے تھوڑے پریشان تھے کہ کیا ضرورت ہے پرائے لوگوں میں جانے کی، اور وہ بھی رات کے ٹائم، لیکن پھر ان کے دل کو یہ تسلی تھی کہ حالہ کون سا اکیلے جا رہی ہے، ساتھ اس کا بھائی بھی تو ہے نا، اسی لیے ان دونوں کو جانے کی اجازت مل گئی۔ آج شام مائرہ کی برتھ ڈے تھی۔ التمش اور حالہ نے کچھ پیسے جوڑ کر مائرہ کے لیے خوبصورت سی گھڑی گفٹ لی اور ایک خوبصورت سا پھولوں کا بوکے بھی بنوایا۔ حالہ آج دل سے تیار ہوئی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ عادل اسے دیکھ کر ضرور آج کچھ نہ کچھ بولے گا، کیونکہ جتنے اصرار سے عادل نے ان کو بلایا تھا، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ عادل ان کو اہمیت دیتا ہے۔ دوسری طرف التمش اس دشمن جاں کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ 2 مہینوں سے جمع کی گئی محنت اس نے ایک گھڑی لینے میں صرف کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امیر لوگوں کو مہنگے تحفے ہی پسند آتے ہیں۔ خیر، تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں بہن بھائی خوشی خوشی مائرہ کے گھر پہنچے۔ عادل اور مائرہ نے بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ ان کے علاوہ یونیورسٹی کا اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ انوائٹڈ نہیں تھا، باقی ان کے رشتہ دار کزن وغیرہ تھے۔ مائرہ سب سے خوشی خوشی حالہ کا تعارف کروا رہی تھی۔ حالہ بھی بہت خوش تھی۔ وہ شرمائی شرمائی سی وہاں پھر رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد اس کا یہ ہنستا مسکراتا چہرہ دکھوں کے گہرے بادلوں کے پیچھے چھپ جائے گا۔ کیک کٹ چکا تھا، سب لوگ ادھر ادھر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کوئی 1000 طرح کی ڈشز تھیں۔ حالہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کھائے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی نکالی اور کھانے لگی کہ اس کے دوپٹے پر کولڈ ڈرنک گر گئی۔ وہ آف وائٹ کلر کے ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور دوپٹے پر داغ نمایاں نہ ہو، اس لیے وہ جلدی سے کسی سے پوچھ کر گھر کے اندر دوپٹہ دھونے کے لیے چلی گئی۔ اسے تھوڑی دیر سے عادل اور مائرہ کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ پارٹی کا انتظام گھر کے لان میں ہی تھا۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونے لگی، اسے عادل کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی مائرہ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ لیکن بھائی، مجھے آج شدت سے یہ لگ رہا ہے کہ حالہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، اور وہ جس والہانہ نظروں سے آپ کو دیکھ رہی تھی، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہیں۔ مائرہ چپ ہو جاؤ، میں حالہ جیسی 3rd کلاس لڑکی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ ہے، میرے ساتھ پڑھتی ہے اور میرے لیے صرف ایک دوست کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں پسند کی شادی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس گھر میں میری بیوی آئے گی تو صرف میری ماں کی پسند سے یا پھر ہمارے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے۔ فضول بحث نہ کرو، تمہیں ایسی سوچوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ باہر اپنی کزنز اور دوستوں کو ٹائم دو، وہ تمہاری برتھ ڈے پر آئی ہیں، اور تم مجھے یہاں یہ پوچھنے لگ گئی ہو کہ کیا میں حالہ کو پسند کرتا ہوں یا نہیں۔ بھائی نہیں کرتا پسند، میں اسے دیکھا نہیں تھا اس دن، اتنے مڈل کلاس ایریا میں رہتے ہیں وہ لوگ، مجھے بس وہ ایک دوست کی حیثیت سے پسند ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتے، حالہ اپنے قدموں کو واپسی کی طرف موڑ کر دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ اس کے کانوں میں عادل کی ناگواری سے کی گئی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا ڈیسنٹ اور اتنی محبت دکھانے والا شخص ایسے بول سکتا ہے۔ جو بڑی مشکل سے چلتی ہوئی التمش کے پاس آئی اور اسے جلدی گھر چلنے کا کہا۔ التمش بہن کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر گھبرایا۔ کیا ہوا آپ بھی؟ کیا طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ نہیں التمش، تم جلدی کرو، مجھے گھر چھوڑ دو۔ چلو نا گھر چلتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے ویسے بھی، جلدی چلو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ التمش کچھ نہ سمجھتے ہوئے اٹھا اور بولا، چلیں ٹھیک ہے، عادل بھائی کو تو بتا دینا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ وہ اپنی نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولا، لیکن حالہ جلدی سے بولی، جب میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی گھر چلو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ لوگ اپنے گیسٹ کو ٹائم دے رہے ہیں، ان میں بزی ہیں، انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، تم چلو۔ التمش نے سر ہلایا اور گھر سے باہر نکل کر بائک سٹارٹ کی۔ حالہ ڈگمگاتے قدموں سے بائک پر بیٹھی۔ اس کے ذہن میں سارے فلیش بیک چل رہے تھے کہ جب عادل نے سب کو چھوڑ کر اس سے بات کی، اس کا خیال رکھا، اس کی مدد کی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس پر ترس کھا کر یا صرف اسے اپنی دوست سمجھ کر ہی اس کے کام کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ گھر آ کر وہ بستر پر گر گئی۔
ساری رات اور اگلا دن وہ بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی، اسی لیے اس نے التمش کو یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اسے اچھی طرح سے جانتا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یقیناً کچھ ہوا ہے، نہیں تو اس کی بہن ایسی بالکل نہیں تھی کہ وہ ایسا بیہیو کرتی۔ لیکن ابھی وہ اسے نہیں بتا رہی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بتانا نہیں چاہتی، لیکن وہ پتہ لگا کر ہی دم لے گا، اس لیے وہ یونیورسٹی آ گیا۔ عادل بھی حالہ کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مائرہ نے حالہ کو ان کی باتیں سن کر مڑ کر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ بھائی، مجھے لگتا ہے حالہ نے سب سن لیا ہے، عادل خفگی سے کہنے لگا۔ ہاں تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس وقت مجھ سے ایسی باتیں پوچھنے کی؟ اور پھر کیا ہے اگر سن لیا ہے تو میں نے کون سا کوئی غلط بات کر دی ہے یا کوئی جھوٹ بولا ہے؟ اچھا ہے اگر وہ اپنے دل میں ایسے جذبات رکھتی تھی تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی ایسا فیل نہیں کرتا۔ لیکن آج یونیورسٹی میں حالہ کو نہ دیکھ کر عادل کا دل بھی بہت بے چین تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا، لیکن حالہ کو نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئی۔ التمش گھر پہنچا تو اس کی ماں نے پریشانی سے کہا، بیٹا شکر ہے تم آ گئے، حالہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ہسپتال لے کے جانا پڑے گا، بخار ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ التمش نے جلدی سے کیب بک کروائی اور بہن کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ایک دن ہسپتال ایڈمٹ رہنے کے بعد حالہ ویران سی گھر واپس آ گئی۔ التمش اس سارے عرصے میں بہن سے بے شمار بار بول چکا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، لیکن وہ بس خاموش نظروں سے التمش کو تکتی رہتی۔ التمش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جس نے اس کی بہن کو اس حال میں پہنچایا ہے وہ جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ابھی کچھ معلوم جو نہیں تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حالہ اتنی بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی کہ اس کا اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ خود کو کوستی کہ کیوں وہ ان کے گھر کی طرف اپنے دوپٹے دھونے گئی، نہ جاتی تو کم از کم یہ خوش فہمی تو رہتی کہ عادل اسے پسند کرتا ہے، اور وہ خود تو عادل کی محبت میں بری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ 3 دنوں سے عادل کو نہیں دیکھا تھا تو اسے لگتا تھا کہ سانس نہیں آ رہا۔ رات کو ساری باتیں سوچتے سوچتے اسے لگا کہ اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ایسی اذیت بھری زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ وہ مر ہی جائے۔ باپ کے کمرے سے ان کی نیند والی گولیاں اٹھا کر لائی اور ایک ہی بار میں ساری کی ساری گولیاں کھا کر لیٹ گئی۔ اب بھی اس کے ذہن میں بار بار عادل کے ساتھ گزارے ہوئے منظر گزر رہے تھے۔ ابھی وہ پوری طرح سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی کہ التمش کمرے میں آیا۔ بہن کی یہ حالت دیکھ کر دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ آپی، یہ کیا ہو گیا؟ حالہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑانے لگی۔ عادل، تم نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں تو تم سے محبت کرتی تھی اور تم بھی کرتے تھے، پھر مجھے یوں ذلیل کیوں کیا؟ وہ سمجھ گیا کہ ضرور عادل نے اس کی بہن کو کچھ کہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر اس کا گریبان پکڑ لے اور پوچھے کہ کیوں ان کے ہنستے بستے گھر کو یوں نظر لگا دی ہے۔ اور اس دن سے ایک بار بھی التمش نے اپنی بہن کو مسکراتے یا کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ابھی یہ ساری باتیں سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ ایمرجنسی میں جلدی جلدی حالہ کو ہسپتال لے کے جایا گیا۔ خوش قسمتی سے گولیوں کی مقدار کم تھی، اسی لیے وہ صرف کچھ گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہی ہوئی تھی۔ لیکن التمش اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اس کی بہن کو کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتا۔ ماں باپ کو اس نے یہ بات ہرگز نہیں بتائی تھی کہ آپی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ بچ جانے کے بعد حالہ بھی بھائی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، بس چپ چاپ بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ التمش کے سینے میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ بہن سے بیٹھ کر اس نے تفصیل سے پوچھا کہ آپی، مجھے معلوم ہے کہ عادل بھائی کی وجہ سے ہی آپ کی حالت ہوئی ہے، اب مجھے صاف صاف بتا دیں کہ کیا ہوا تھا۔ حالہ روتے ہوئے التمش کو ساری بات بتانے لگی کہ کیسے عادل نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اس کے صرف دوست ہیں اور وہ 3rd کلاس لوگوں میں کبھی بھی رشتہ نہیں کرے گا۔ آپی، اتنی سی بات تھی اور آپ نے کیوں خود کو کسی ایسے شخص کے لیے برباد کیا جو انسانوں سے زیادہ پیسوں کو اہمیت دیتا ہے؟ وہ آپ کے لائق ہی نہیں تھا۔ ہاں بس بھول جائیں اسے۔ لیکن مجھے تو یہ محسوس ہوا تھا کہ تم بھی مائرہ کو… اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، التمش نے بہن کی بات جلدی سے کاٹ دی اور بولا، میں مائرہ کو کچھ نہیں کرتا، نہ پسند کرتا ہوں نہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کو اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے، اور آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ کچھ دنوں تک میں آپ کو یونیورسٹی لے کر چلوں گا۔ حالہ نے دھیرے سے سر ہلایا، لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یونیورسٹی جا کر وہ اس بے رحم انسان کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس کے موبائل میں عادل کی بار بار کالز آئی ہوئی تھیں۔ ماہرہ نے بھی کچھ میسج کیے ہوئے تھے،
لیکن ان دونوں بہن بھائیوں کو کوئی بھی رپلائی نہیں کیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی عادل نے ایک بار کوشش کی کہ وہ التمش سے جا کر پوچھے کہ حالہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی، لیکن التمش نے جیسے ہی دیکھا کہ عادل اس کی جانب آ رہا ہے، وہ مڑ کر اپنی کلاس روم میں جا کر مصروف ہو گیا۔ وہ اس انسان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل ہی دل میں بدلے کی آگ میں وہ بری طرح سے جل رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں حالہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور یونیورسٹی جانا شروع ہو گئی۔ عادل نے اس سے بہت پوچھا کہ کیا کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اس دن کے بعد سے وہ عادل سے دور رہنا شروع ہو گئی۔ عادل جب بھی اسے اسائنمنٹ کی یا اپنی مدد کی پیشکش کرتا، حالہ اسے شائستگی سے انکار کر دیتی اور اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن یہ تو صرف وہی جانتی تھی کہ وہ کیسے عادل کو انکار کرتی تھی۔ اس شخص کو پورے 2 سال تک اس نے بے انتہا چاہا تھا، لیکن خیر اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ لیکن اب جب عادل اس کے سامنے آتا، اس کا دل بے اختیار اس سے بات کرنے کو، عادل کے پاس بیٹھنے کو مچلنے لگتا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتی تھی۔ لیکن مائرہ سے وہ ضرور اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ مائرہ کا اس میں کیا قصور، وہ تھی بھی معصوم اور پیاری سی۔ جب بھی کبھی یونیورسٹی میں اس سے سامنا ہوتا تو ضرور مائرہ سے حال احوال لیتی، اس سے بات کرتی۔ دوسری طرف التمش نے اپنے ذہن میں آئے ایک خیال کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری شروع کر دی۔ دل سے تو وہ مائرہ کو پسند کرتا ہی تھا، لیکن کبھی بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ اب ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہونے کی وجہ سے دن میں کئی بار ان کا سامنا ہو جاتا۔ پہلے مائرہ کو کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا تو وہ التمش کے پاس آتی تھی، اور اب التمش خود سے ہی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ باتوں باتوں میں کبھی وہ ایسی گہری بات کر جاتا کہ مائرہ اس کی یہ الفت محسوس کر لیتی اور کئی گھنٹوں تک التمش کے سحر میں گم رہتی۔ آہستہ آہستہ کچھ ہی مہینوں میں مائرہ اور التمش کی دوستی گہری محبت میں بدل گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کیفے جاتے۔ عادل نے 1-2 بار مائرہ سے اس بارے میں بات کی تو وہ بڑی خوبصورتی سے بھائی کو مطمئن کر گئی کہ عادل بھائی، آپ جانتے ہیں نا کہ التمش کتنا اچھا ہے۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ عادل بھی اس کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ بہت عزت کرنے والا اور فرما بردار لڑکا تھا، لیکن وہ دونوں بہن بھائی نہیں جانتے تھے کہ التمش کے دل میں ان دونوں کے خلاف جو غصے کی آگ بھڑک رہی ہے وہ اپنا بدلہ لے کر ہی دم لے گا۔ مائرہ نے ایک دن گھر میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی۔ التمش اور مائرہ کی دوستی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ مائرہ آنکھیں بند کر کے التمش کی ہر بات پر آمین کہتی تھی۔ آج التمش نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی فرمائش کی۔ لیکن التمش، میں کیسے تمہارے ساتھ تمہارے گھر چل سکتی ہوں؟ بھائی کیا کہیں گے؟ ہاں تو تم ان سے پرمیشن لے لو، بولو کہ میں حالہ کا پتہ کرنے جا رہی ہوں، وہ بیمار ہیں، ویسے بھی مجھے 1-1.5 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے، تو میں ایسا کروں گا میرے ساتھ چلو، واپسی میں عادل بھائی تمہیں لیتے ہوئے جائیں گے۔ یہ سارا پلان مائرہ کو اتنا عام سا لگا کہ اس نے میسج کر کے یہ بات عادل کو بتا دی کہ میں التمش کے ساتھ حالہ کا پتہ کرنے جا رہی ہوں، وہ بیمار ہیں، آپ مجھے 2 گھنٹوں بعد وہیں سے پک کر لیجیے گا۔ میسج سینڈ کر کے وہ بے فکری سے التمش کے ساتھ اس کی بائک پر آ بیٹھی۔ التمش کے پیچھے بیٹھ کر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ نازک عمر میں اس کے دل پر پہلی محبت کی دستک التمش نے دی، اور وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگ گئی تھی کہ التمش جیسا سلجھا ہوا شخص اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ التمش نے اپنے گھر سے تھوڑا دور ہی ایک جگہ بائک کھڑی کی اور بولا، چلو یہ گھر بھی اپنا ہی سمجھو۔ لیکن التمش، تم لوگوں کا گھر تو تھوڑا آگے ہے نا، یہ تو مجھے کسی اور کا گھر لگ رہا ہے۔ ہاں یہ بھی اپنا ہی ہے، تم چلو، حالہ اندر ہی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ویران سا گھر تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ گھر بھی التمش کے والد نے کچھ سال پہلے خریدا تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ یہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا چاہتے تھے۔ تب گلی میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ لوگ گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ تب التمش کے والد نے جو جمع پونجی تھی وہ اکٹھی کی اور یہ گھر لے لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کچھ ہی سالوں میں اس گھر کی قیمت کروڑوں میں ہو جائے گی، تو کچھ منافع آ جائے گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے گھر لے لیا۔ اس گھر میں کبھی کبھی وہ لوگ کچھ سامان رکھنے آ جاتے تھے، کبھی کبھی چکر لگاتے تھے۔ آج بھی التمش نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور مائرہ کو لے کر یہاں آ گیا۔ اندر پہنچ کر مائرہ کو خطرے کا احساس ہوا اور وہ گھبرا کر بولی، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہاں تو حالہ نہیں ہے، اور یہ گھر بھی کیسے ویران سا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ماہرہ التمش کے پتھر ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ اسے التمش کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی نظر آئی۔ وہ سگریٹ بھی پینے لگا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مائرہ خوفزدہ ہوتی گیلری کی گرل سے جا لگی۔ التمش سگریٹ کا آخری کش لیتا طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مائرہ کے قریب ہوا۔
تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے میری نظر میں۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کو برباد کیا تھا نا، اب اسے پتہ چلے گا یہ درد۔ التمش کے چہرے میں وحشت دیکھتی وہ کانپ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، ماہرہ اپنے حواس کھو کر بے ہوش ہوتی نیچے زمین پر گر گئی۔ التمش جو اپنی ہی دھن میں تھا، یکدم جیسے ہوش میں آیا۔ زمین پر گری ہوئی لڑکی جو کہ کچھ مہینوں پہلے ہی اسے وہ اپنے دل میں سب سے اونچا مقام دے چکا تھا، لیکن اپنی بہن کو ملے اس محبت میں دھوکے پر وہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ التمش تیزی سے ماہرہ کے قریب آیا۔ ماہرہ اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن ماہرہ ہوش و گرد سے بیگانہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اب بھی چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا تھا، لیکن ایک دم ہی جیسے بدلے کی آنکھ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ماہرہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا تھا۔ اب اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پانی کے چینٹے بھی ماہرہ کے منہ پر مار چکا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخری امید اسے حالہ ہی لگی۔ جلدی سے موبائل نکالا اور حالہ کو فون کیا۔ حالہ، میری بات دھیان سے سنو، امی کو ہرگز نہیں بتانا، اور تم ہمارے دوسرے والے گھر میں جلدی آؤ۔ حالہ گھبرا کر بولی، لیکن التمش ہوا کیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ کیوں بلا رہے ہو مجھے؟ میں تو امی کے ساتھ کپڑے… یار آپی، بھاڑ میں گئے کپڑے۔ وہ بہن کی بات تیزی سے کاٹ کر بولا۔ جلدی سے آئیں۔ حالہ نے اوکے کہہ کر فون بند کیا اور تیزی سے چادر لے کر گھر سے باہر نکل آئی۔ دوسرے گھر پہنچ کر جو منظر اس نے دیکھا، اس نے حالہ کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ مائرہ، یہ کیا ہوا ہے مائرہ کو؟ اور تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ آپی، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ اسے ہوش میں لائیں، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ التمش بے بسی سے بولا۔ لیکن ہوا کیا ہے التمش؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ مائرہ میری جان، اٹھو نا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ پاس پڑے گلاس میں سے پانی لے کر حالہ نے مائرہ کے منہ پر مزید چھینٹے مارے اور کچھ پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی، اور وہ جن نظروں سے التمش کو دیکھ رہی تھی، اس سے وہ نظریں چرا کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ حالہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ اندر سے کانپ گئی۔ تم نے کیا کیا ہے ماہرہ کے ساتھ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم میرے بھائی ہو کر ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بتاؤ کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ ماہرہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور بولی، یہ کیا بولیں گے؟ مجھ سے پوچھیں، میں بتاتی ہوں۔ میرے بھائی نے جو آپ کے ساتھ کیا، یہ اس کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس انسان کو میں اس قدر شریف اور سلجھا ہوا سمجھتی تھی، وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر جائے گا۔ ماہرہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ حالہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ التمش کا منہ توڑ دے۔ ایک زناٹے دار تھپڑ حالہ نے التمش کے منہ پر دے مارا۔ ماہرہ غصے سے بولتی رہی، صحیح کہتے تھے میرے بھائی، تم تھرڈ کلاس لوگ ہوتے ہی اس لائق ہو کہ تم لوگوں کو منہ نہ لگایا جائے۔ ماہرہ کی باتیں ان دونوں کو تکلیف دے رہی تھیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف التمش کا یہ عمل تھا کہ وہ غلط نیت سے ماہرہ کو یہاں اس گھر میں لے کے آیا۔ حالہ یہ سوچ کر کانپ گئی کہ اگر عادل کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے تو وہ تو ان کی جان ہی لے لے گا۔ التمش بھی اب غصے سے بھڑک اٹھا۔ ہاں، میں کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ برا۔ جس دن سے یونیورسٹی میں پہلی بار دیکھا تھا، اسی دن سے یہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، محبت کرنے لگا تھا۔ لیکن مائرہ، تم جانتی ہو میری بہن مجھ سے بھی زیادہ تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی، اور تم لوگوں نے گھر بلا کر ایسی ایسی باتیں کی کہ وہ دل شکستہ ہو گئی اور اپنی ہی جان لینے کی کوشش کی۔ اور آپی، آپ جانتی ہیں وہ 5 دن میں نے جس اذیت میں گزارے ہیں، وہ مجھے پتہ ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا۔ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ضرور عادل سے بدلہ لوں گا، اسی لیے میں یہاں لے آیا، لیکن میں کچھ کر نہیں پایا، میں کچھ نہیں کر پایا۔ وہ خود کو پیٹتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا۔ آپی، اسے کہیں یہاں سے چلی جائے، یہ دونوں بہن بھائی ہمیں کبھی نظر نہ آئیں۔ وہ دونوں لڑکیاں سامنے کھڑے لمبے قد کے بظاہر مضبوط نظر آنے والے انسان کو یوں ٹوٹ کر روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی رونے لگی۔ حالہ مائرہ کو گھر لے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عادل لینے آ گیا۔ حالہ نے ہاتھ جوڑ کر مائرہ کی منت کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ مائرہ نے بھی سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور کہا کہ آپی، میں بھی التمش سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اس نے جو آج کیا ہے اس کے لیے میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ کی محبت کے آگے اس نے اپنی محبت کو بھی قربان کر دیا، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ غلط کرنا چاہتا تھا صرف عادل بھائی سے بدلہ لینے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد مائرہ گھر چلی گئی اور پوری طرح سے یہ بات بھائی سے چھپا لی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔
راستے میں جو بات عادل نے مائرہ سے کی اس نے اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ یار چٹکی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ جی بھائی بولیں۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں یہ حالہ لوگ، اور تم سچ کہتی تھیں، حالہ مجھے پسند کرتی ہے۔ مجھے بھی کئی بار ایسا لگا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کا رویہ میرے ساتھ بدلا ہوا ہے۔ لیکن میں تمہیں سچ بتاؤں تو میں اسے تمہاری بھابھی بنانا چاہتا ہوں، تو کیا خیال ہے؟ عادل فل شوخی سے بہن سے پوچھنے لگا، لیکن مائرہ خاموشی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھ لیں بھائی، آپ کی زندگی ہے، آپ نے گزارنی ہے، آپ کو جیسا مناسب لگے آپ کریں۔ خیر تو ہے نا میری بہن، کیا بات ہے آج میری چھوٹی اداس لگ رہی ہے؟ کچھ نہیں بھائی، بس تھوڑا سر درد تھا، وہاں بھی میں لیٹی ہی رہی ہوں۔ 1 سال بعد التمش کے والد کو وابڈا کے محکمے سے ریٹائر ہونے کے بعد جو رقم ملی، وہ بھی اور بہت اچھے داموں میں دوسرا گھر بھی بیچ کر انہوں نے ایک عالیشان گھر تعمیر کروایا اور کچھ اپنا کاروبار بھی کرنے لگے۔ التمش کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسے ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب مل گئی، لاکھوں میں نہ صحیح مگر ہزاروں میں اس کی تنخواہ آنے لگی۔ مگر اس کے باوجود وہ دونوں بہن بھائی اپنے دل میں چھپی اس محبت کی چنگاری کو اپنے دل میں دبا کر بیٹھے تھے، اور جب بھی حالہ کا کہیں سے کوئی رشتہ آتا تو وہ منع کر دیتی۔ اور آج اچانک ہی ان کے گھر جو رشتہ آیا وہ سن کر تو ان کے ماں باپ بھی بہت خوش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد التمش اور حالہ کو معلوم ہو گیا کہ ان دونوں بہن بھائیوں کے رشتے ایک ساتھ کہاں سے آئے ہیں، اور یہ سب جاننے کے بعد وہ دونوں اب چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اپنے گھر میں مائرہ اور عادل کے ماں باپ کے بھی آنے کی اطلاع ملی۔ اصل میں عادل نے اس سارے ٹائم میں حالہ اور اس کے گھر والوں کا سارا اتا پتہ معلوم کر رکھا تھا، لیکن اتنا ٹائم اس نے بس اسی لیے لیا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور پھر عزت سے حالہ کے گھر رشتہ بھیجے۔ تھوڑے دنوں بعد ہی مائرہ نے بھی بڑے بھائی کو یہ بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، وہ التمش کو پسند کرتی تھی، لیکن جو آپ نے حالہ کے ساتھ کیا اس کا بدلہ وہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، لیکن لے نہیں سکا بھائی، کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اسی لیے عادل نے اپنا رشتہ حالہ کے لیے بھجوایا، جبکہ اپنی بہن کا التمش کے لیے اسے لگا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی رشتے سے انکار کر دیں گے۔ چونکہ آگ دونوں طرف برابر جو لگی ہوئی تھی، اسی لیے اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود انہوں نے اس رشتے پر سر جھکانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے زخم پر زخم مندمل ہو چکے تھے، لیکن جو محبت کی چنگاری وہ چاروں اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دبا کر بیٹھے تھے وہ اور بھی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اسی لیے عادل نے سوچا کہ اب اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ خوش قسمتی سے دونوں کے گھر والے اس رشتے کے لیے مان گئے۔ کچھ ہی عرصے میں دھوم دھام سے شادی ہو کر حالہ عادل کے ساتھ رخصت ہو گئی، جبکہ مائرہ کو دلہن بنا کر وہ اپنے گھر لے آئے۔ مائرہ نے التمش کے معافی مانگنے پر کہا، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتے۔ آپ بہت اچھے ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ خوبصورت سا اظہار سن کر التمش تو فدا ہی ہو گیا تھا، تو دوسری طرف عادل حالہ کا ساتھ پا کر خود کو اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وقت نے ان چاروں کی جھولی میں خوشیوں کے سکے وافر مقدار میں پھینکے تھے کہ وہ چاروں اپنی اپنی زندگیوں میں بہت خوشی سے رہنے لگے تھے۔ محبت اگر یک طرفہ ہو اور خوش فہمیوں پر کھڑی ہو تو وہ انسان کو خود سے بھی دور لے جاتی ہے۔ کسی کے اچھے برتاؤ کو محبت سمجھ لینا اور اپنے دل کا سکون کسی انسان سے مشروط کر لینا سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسروں کے گناہوں کا بدلہ بے گناہوں سے لینا نہ انصاف ہے، نہ مردانگی، بلکہ یہ نفرت کو مزید جنم دیتا ہے۔ اصل وقار دولت یا سٹیٹس میں نہیں، بلکہ سوچ، نیت اور کردار میں ہوتا ہے۔ اور جو انسان غصے اور انتقام میں اندھا ہو جائے وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اور دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ وقت پر سچ کا سامنا کر کے، خاموشی توڑ کر اور غلط راستوں سے پیچھے ہٹ کر ان کرداروں نے خود کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ خودداری، ہوش مندی اور درست فیصلے ہی انسان کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس لے آتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔